ثانیہ ایک ضدی لڑکی ہے جو اپنے گھر کے ماحول سے تنگ ہے۔ اس کا بھائی وسیم دوسرے شہر میں نوکری کرتا ہے۔ بہن رابعہ کی شادی پھوپھی کے بیٹے سہیل سے ہوئی۔ دادی اور پھوپھی نے اپنے زمانے میں اس کی ماں کی زندگی تنگ کیے رکھی ہے۔ بیٹی لے کر بھی پھوپھی ان پر احسان رکھتی ہے۔ ان کے گھر میں بہت افراتفری کا ماحول ہے۔ پڑوسن میں رہنے والی ارم کے گھر کا ماحول بہت اچھا اور رکھ رکھاؤ والا تھا۔ ثانیہ ارم کا بھائی عبید ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ پھوپھی چاہتی ہے کہ اپنے دوسرے بیٹے فرح کی شادی ثانیہ سے ہو جائے، لیکن رابعہ کا حشر دیکھ کر ثانیہ اور نادرہ اس کے حق میں نہیں ہیں۔ ارم ثانیہ کے گھر اپنے ٹاپس واپس لینے آتی ہے۔ دادی بتاتی ہے کہ ثانیہ نہیں ہے، تم خود لے لو۔ ارم کو ثانیہ کے دراز میں وہی لاکٹ نظر آتا ہے جو اس کے بھائی عبید نے اپنے لیے خریدنے کا مشورہ دیا تھا۔ واپسی پر اس کو وسیم ملتا ہے جس کی نگاہوں میں ارم کے لیے محبت تھی۔ ارم ثانیہ سے اسی لاکٹ کے بابت دریافت کرتی ہوئی ثانیہ چڑھ جاتی ہے اور عبید کو لاکٹ واپس کر دیتی ہے۔ ارم عبید کو فون پر کسی سے باتیں کرتا سن کر اسے چڑھاتی ہے اور لڑکی کا نام جاننا چاہتی ہے جسے عبید اس کی بھابھی بنانا چاہتا ہے۔ ثانیہ بہت دکھی ہے، عبید سے جلدی اپنا بنانے کا وعدہ کرتا ہے اور اسے آصفہ سے معافی مانگنے کا کہتا ہے۔ آسیہ نے عبید کے لیے لڑکی پسند کر لی ہے۔ ثانیہ معافی مانگنے میں پھپھو کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ شبیر فریج لے کر بہن کے گھر آتا ہے۔ ثانیہ کے معافی مانگنے پر فرح اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ عبید اس سے منگنی کرنا چاہتا ہے۔ کون جی دار تھا جو محبت کھونے کے ڈر سے محبوب سے ہی دست برادر ہو جائے؟ ہاں وہ تھی ثانیہ شبیر، جن آنکھوں نے اسے محبت کی دھنک رنگ چنری اڑائی۔ ان آنکھوں میں بے اتنائی کے رنگ دیکھتی نیلو نیل ہو جاتی۔ شہر میں دبی چرمری گیلی گھاس کی طرح گل سڑ نہ جاتی۔ رات ٹھنڈی تھی یا اس کے وجود کی کپ کپی لگ گئی تھی کہ اپنا ہی فیصلہ قدموں سے لپٹا دہائیاں دے رہا تھا کہ محبت ہمسفر ہونے جا رہی ہے، ساتھ مانگ رہی ہے اور تو انکاری ہے۔ کب ہاتھ چھڑانے راستے میں چھوڑ دے، کھائی آئے تو دھکا دے کر اڑان چھو جائے، منزل آنے سے پہلے غائب ہو جائے۔ تو تف ہے ایسے رشتے، ایسی محبت پر۔ نہ جانے اتنا غصہ، اتنی تپش کہاں سے اس کے اندر پیدا ہو گئی تھی کہ وہ سب کچھ تہس تہس کر دینا چاہتی تھی، حتیٰ کہ اپنا دل، اپنی محبت بھی۔ شبیر اسے یوں دیوانوں کی طرح چکراتا دیکھ کر خود بھی چکرا گیا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ دعائیں کر رہی ہوں، بددعائیں دے رہی ہوں، اللہ ان سب کو تہس تہس کر دے جنہوں نے ہمارا سکون برباد کیا ہے۔ ثانیہ نے گویا گونگے کا گڑ کھا لیا، ایک لفظ نہ بولی۔ شبیر کو ترس آ گیا۔ وہ لاڈلی تو نہ تھی مگر سب سے چھوٹی اولاد تھی۔ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ آئندہ بھی خیال رکھنا، تمہاری بہن کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ کوئی بات نہیں ابا، ساری زندگی بغیر کسی قصور کے ہماری ماں نے معافیاں مانگی ہیں، اب ہم مانگ لیا کریں گے۔ اس سے زیادہ چپ رہ ہی نہیں سکتی تھی اور یہی اس کی زبان تھی جو اسے لاڈلا بننے سے روکتی تھی۔ شبیر نے تلملا کر اسے اندر جاتے دیکھا۔ بہت زبان دراز ہو گئی ہے، جلدی کوئی رشتہ دے کر رخصت کر دوں گا۔ انہوں نے مہم ارادہ کیا۔ وہ دسمبر کا ایک کھلا سا دن تھا۔ دھوپ خوب لمبی تھی۔ آدھی کلاس سامنے والے لان میں بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھی تو کچھ محض دعا تھی، کاش آج مس روبینہ آئے ہی نہ۔ سنو، نتاشا کو نہ جانے کیا سوجی کے دائرے کے درمیان میں آ کھڑی ہوئی۔ سب لڑکیاں اس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ تم لوگوں کو محبت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے ایک شرارت بھری طائرانہ نظر سب لڑکیوں پر ڈالی۔ محبت ایک جذبہ ہے جو رکو، میں وطن، ماں باپ اور بہن بھائیوں والی محبت کی بات نہیں کر رہی، نتاشا نے فوراً ٹوکا تو لڑکی نے بھرم کی چادر اوڑھ لی۔ ان کے سوا سب محبتیں بیکار ہیں، کاش کسی سے ہو جائے۔ یہ شوخی بھری آوازیں تھیں۔ ایسا کہاں سے لاؤں جس سے محبت ہو جائے؟ باندھ کی آوازیں تھیں۔ پر ایک گیم کھیلتے نتاشا نے چمکتی آنکھوں سے سب کو دیکھا۔ آنکھیں بند کر کے محبت کا تصور کرو۔ جو شخص آپ کو سب سے پہلے دکھائی دے وہ آپ کی پہلی محبت ہے۔ کیا فضول گیم ہے؟ کسی نے ناک چڑھائی تو کسی نے کنی کترا گئی، مگر بہت سی لڑکیاں تیار بھی ہوئیں۔ وہ عمر کی تھی جو رومانس کا تعلق پسندیدہ ایکٹر، سنگر، سیاستدان اور کھلاڑیوں سے وابستہ ہوتا۔ کسی کو شاہد افریدی دکھائی دیا تو کسی کو دانیال ظفر کی سیر نکلی، کسی نے احد رضا میر کا نام لے کر کتاب میں منہ چھپا لیا تو کوئی بی ٹی ایس کے جان پر مر رہی تھی۔ فاطمہ نے آنکھیں کھولی تو ڈرتے ڈرتے سب کو دیکھا اور بے بسی سے گویا ہوئی، مجھے تو عمران خان دکھائی دیا ہے۔ پھٹے منہ، نیوز کم دیکھا کرو، تمہارے ابا کی عمر اس سے کم ہی ہوگی۔ اب باری ناصرہ کی تھی۔ سب نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ سب جانتے تھے کہ وہ پکی نون لیگی ہے، سب کی ہو یا نہ ہو۔ ثانیہ نے چپکے سے آنکھیں بند کیں۔ مر کون میری محبت کا خوبصورت چہرہ، وہ فروری کی ایک
ایک بسنتی سا پہر کا منظر تھا، دھنک رنگ سے ڈھکا نیلا عنبر جو کسی الٹ دوشیزہ کے نوخیز خواب کی طرح آسمان پر ڈھل رہی تھی۔ منڈر سے کچھ دور نیلی جینز اور سفید جرسی پہنے وہ اس کی نگاہوں کے عین سامنے اس کی انگلیوں سے ڈور لپٹی تھی اور نگاہیں آسمان پر جمی تھیں۔ ثانیہ نہیں جانتی کہ ان بہت سے پتنگوں میں اس کی پتنگ کون سی تھی، وہ تو بس اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی عبید نے رخ بدل کر اسے دیکھا اور مسکرایا۔ آؤ ثانیہ، تو لگتا ہے اس کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر نکل گئی ہے۔ نتاشا کی آواز پر اس نے پٹ سے آنکھیں کھولیں۔ عین سامنے بیٹھی ارم اس کو دیکھ رہی تھی۔ ثانیہ نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں۔ نام بتاؤ، نام بتاؤ، سب لڑکیوں نے شور مچایا۔ مولانا فضل الرحمان، اس نے بے حد عقیدت و احترام سے نام بتا کر وہاں سے دوڑ لگا دی۔ ماضی کے اس خوبصورت لمحے سے ہاتھ چھڑا کر ثانیہ نے کروٹ بدلی۔ وہ لمحہ ادراک تھا، اسے اچھا لگتا تھا عبید سے بات کرنا، اسے دیکھنا، اس کی فرمائشیں کرنا۔ پہلے وہ ارم کے لیے جاتی تھی، پھر عبید کے لیے جانے لگی۔ اس کے اندر محبت کی نوخیز کلی کھل کر گلاب ہو گئی تھی۔ معطر معطر مہکی مہکی وہ اپنے ہی احساسات کی خوشبو میں مدہوش تھی، اور دوسری طرف وہی ازلی بے نیازی، وہ ثانیہ کو اسی طرح ٹریٹ کرتا جس طرح ارم کو، اسی طرح بات کرتا، اس طرح فرمائشیں پوری کرتا۔ ثانیہ کے اندر پکڑ و دھکڑ شروع ہو گئی۔ وہ مجھے نظر بھر کے کیوں نہیں دیکھتا، کیوں دانستہ میرا راستہ نہیں روکتا، کیوں میرا ہاتھ چھونے کی کوشش نہیں کرتا۔ کچی پکی عمر کی کچھ آوارہ سی آرزوئیں اس کے دل میں جگڑنے لگیں، یہاں تک کہ ارم کے گھر میں عبید کی شادی کی باتیں ہونے لگیں۔ یہ ابتدا تھی، مگر وہ ٹھٹک گئی۔ عبید کی زندگی ثانیہ کے بغیر، اور نہ جانے کتنی ہار اس نے اپنا نام عبید کے نام کے ساتھ اپنی ہتھیلی پر لکھ کر مٹایا۔ اسے اپنا نام کچھ اور خوبصورت لگتا۔ ایسے ہی ایک بے خودی کے لمحے میں ارم کی چھت پر پڑھتے پڑھتے اس نے ہتھیلی پر دونوں نام لکھے اور گلابی ہتھیلی پر لکھے سیاہ حروف کو چوم لیا۔ آہٹ پر تیزی سے مٹایا، چاہا کہ اس کی ہتھیلی پر کسی اور کی ہتھیلی آ گئی، وہ پکڑی گئی تھی، وہ بھی محبت کے ہاتھوں۔ ثانیہ نے دوبارہ کروٹ بدلی اور دھواں بھری آنکھیں رگڑ ڈالی۔ سامنے موبائل کی اسکرین روشن تھی اور وہ اس کی روشنی میں وہ لمحہ دیکھ سکتی تھی جب اس نے عبید سے پوچھا تھا کہ کیا تمہاری زندگی میں ثانیہ کی کوئی جگہ نہیں۔ اس نے نرمی سے اس کی انگلیوں میں دبا قلم نکالا اور ہتھیلی پر لکھے ناموں کے گرد ننھے ننھے دل بنا گیا۔ اس کی تو زندگی ہی ثانیہ تھی۔ ثانیہ نے موبائل اٹھا کر دیکھا۔ خدا کے لیے مجھ سے بات کرو زندگی، وہ محض التجا تھا۔ ثانیہ نے میسج ڈیلیٹ کر کے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ حقیقتوں سے نظریں چرانا آنے والے عذابوں سے بچا لیتا ہے۔ رو رو کر اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ غصے کے باوجود سہیل کو ڈر لگنے لگا کہیں آنسوؤں کی جگہ خون نہ جھلکنے لگے۔ بیڈ کے کنارے سکڑی سمیٹی وہ ایک تواتر سے ہچکیاں لے رہی تھی۔ سہیل کمرے میں آیا تو اس نے ایک شوقی دکھ بھری نگاہ اس پر ڈالی اور کروٹ بدل لی۔ ایک لمحے کو سہیل کا دل بے چین ہوا، مگر اس نے دل کو غصے بھری تبکی دی۔ کمزور مت پڑنا، تمہاری ماں کی بے عزتی ہوئی ہے، مگر اب اس کی سسکیاں ہچکیاں کیا کروں، اپنے باپ اور بہن کی بے عزتی کا تماشا دیکھ کر روؤں بھی نہ؟ اب تم نہ شروع ہو جانا۔ کیوں سہیل؟ وہ تڑپ کر سیدھی ہوئی۔ کسی اور کے سامنے بات نہیں کر سکتی، مگر آپ تو میرے شوہر ہیں، دکھ سکھ کے ساتھی۔ آخر میرے گھر والے کب تک میری شادی کا تاوان بنیں گے؟ فرمائشیں پوری کریں گے؟ ہائے، کوئی بیٹیوں کے دل سے پوچھے کیسے ٹوٹتے ہیں، اپنے بے بسی کے احساس سے کیسے گھٹتے ہیں۔ چپ کر جاؤ، سہیل جھنجھلایا۔ کاش میری شادی کسی ایسے شخص سے ہوتی جو عزت سے 2 وقت کی روٹی کھلا دیتا، مگر میرے گھر والوں کو ذلیل نہ کرتا۔ غیر نہیں، آپ کے ماموں ہیں۔ رابعہ سہیل کا ہاتھ اٹھا۔ اس کے عقب میں فریج کا دروازہ کھلا۔ وہ چونک گئی، دونوں ہاتھ آٹے میں سنے۔ وہ نہ جانے کب سے یوں ہی کھڑی اسی ایک لمحے کی اذیت جھیل رہی تھی، لمحہ جو گزر کر بھی نہیں گزرا تھا، دل میں انی کی طرح گڑ گیا ہو۔ کیا زبردست فریج ہے، آپا ماموں نے تو کمال کر دیا۔ فرح نے دودھ کا جگ نکالا اور سلیب پر رکھا۔ رابعہ صبر سے آٹا گوندنے لگی۔ اگرچہ سہیل نے اپنا ہاتھ روک لیا تھا، مگر اس دن سے اب تک دونوں کے درمیان بات چیت بند ہی تھی۔ فرح نے اپنے لیے دودھ گرم کیا اور پیالہ بھر کے لے گیا۔ کھانا بن گیا؟ آواز کے ساتھ فضا گرما گرم تکے کی خوشبو سے بھر گئی۔ رابعہ کے اعصاب تن گئے۔ جان سے پیارا شوہر اب زہر لگنے لگا تھا۔ جواب دینے کو دل ہی نہ چاہا، خاموشی سے آٹا گوندتی رہی۔ میں تکے لے آیا ہوں، ساتھ میں نان بھی ہیں۔ وہ اب منانے کے جتن کر رہا تھا۔ راتوں میں رکھے محبت بھرے لمس کے پھاٹے کام نہ آئے تو نت نئی چیزیں لانے لگا۔ کوئی نہ جانے کون سی چیز دل کو بھا کر ہونٹوں پہ مسکراہٹ لے آئے۔ پھپھو کے پاس لے جائیں، رابعہ نے روکھے لہجے میں کہا۔ نکال کر لے آؤ، سب مل کر کھاتے ہیں۔ مطلب نکل گیا تھا۔ اب سب شیر و شکر کر رہے تھے اور ہنستے بولتے۔ بار بار رابعہ کو پکارنے رابعہ کا دل نہ چاہا۔ ان کی شکلیں دیکھنے کو میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ ہاں، کھانا کھا کر چھوڑ آتا ہوں۔ رابعہ نے سکون کا سانس لیا۔ جلدی آنا، تمہارے بغیر گھر سونا ہو جاتا ہے۔ مدھم سرگوشی۔
رابعہ کو ہنسی آئی اور بہت زیادہ آئی۔ تنزیہ مذاق اڑاتی اور استہزائیہ گھر کا ماحول عجیب سا لگا۔ ثانیہ اپنے کمرے میں گھسی تھی، نادرہ اپنے میں۔ وسیم جا چکا تھا، شبیر کا تو ویسے بھی ریٹائرمنٹ کے بعد زیادہ تر وقت گھر سے باہر زیادہ تھا۔ رابعہ دادی کی گود میں سر رکھ کے لیٹی رہی۔ دادی دو کشتیوں کی سوار تھی، نہ بیٹی کو کچھ کہہ سکتی تھی اور نہ بہو کو۔ رابعہ کی اتری صورت دل تڑپا گئی۔ چپکے اس کر کے لاتے دل پر تسلی کے پائے رکھتی رہیں۔ بیٹیوں کا بڑا حق ہوتا ہے، تمہاری چیز بنی ہے کب تک دادی؟ امی نے ثانیہ ہائے ہائے، ثانیہ کے نصیب میں جو ہوگا اسے مل جائے گا، دوبارہ کمیٹی پڑ جائے گی، پیسوں کا کیا ہے، پھر سے جٹ جائیں گے۔ اب تو وسیم کی تنخواہ بھی بہت اچھی ہے۔ بس رہنے دیں، نادرہ ترخ کر بولی۔ ابھی بھی دل کو سمجھا کر نکلی تھی کہ بیاہی بیٹی کی خیر خیریت تھی، کچھ لیں۔ ابتدائی مہینوں کے کچے پکے دن تھے، اللہ صحت مند اولاد سے نوازے تو اس کے قدم جم جائیں گے۔ مگر ساس کی بات پر تب بھی گئی۔ تب تک آصفہ بی بی کو یاد آ جائے گا کہ گھر میں اے سی نہیں ہے، دو بھینسیں گھر میں پال رکھے ہیں، ماں کے خرچے نہیں اٹھا سکتے۔ بس بھی کرو، میرے نواسوں کو نظر نہ لگاؤ، پیٹ میں مڑوڑ ہی اٹھتے رہیں گے۔ دادی بھڑک گئیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ نادرہ نے روئے صحن بیٹی کی طرف کیا۔ جا کر نئے فریج سے ٹھنڈی بوتلیں نکال کر پیو۔ اماں مجھے تو معاف کر دیں۔ رابعہ روحانسی ہو گئی۔ ہر کسی کا اس پر بس چلتا تھا۔ رہنے دو، یہ تو آج کل چلتی ہواؤں سے بھی لڑتی ہے۔ دادی نے بیزاری سے مکھی اڑائی۔ ان کے کپڑے میلے اور بال الجھے ہوئے تھے، انہیں نہانے کے لیے کسی کی مدد درکار ہوتی، اور آج کل گھر میں لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے سے بھی بیزار تھے۔ دادی نے ثانیہ کو پکارنا شروع کر دیا۔ ہاں میں تو پاگل ہوں۔ نادرہ کلس کر باورچی خانے میں گھس گئی۔ لگتی بھی ہو، دادی کی زبان میں مچھلی ہوئی۔ بیاہ کر آئی جو پاگلوں میں ہوں۔ رابعہ گہری سانس لے کر اٹھ گئی۔ ساس بہو میں زبانی گولہ باری شروع ہو گئی تھی۔ کمرے میں آئی تو ثانیہ منہ سر پر لپیٹے پڑی تھی۔ پورا کمرہ بکھرا اور بے ترتیب تھا۔ غلطی کی جو آ گئی، نہ آتی تو اچھا تھا۔ ثانیہ نے نسلی اور بیزاری سے کروٹ بدلی۔ تم کب آئی؟ ہاں تم تو جیسے بے خبر ہو۔ کرسی سے کپڑے اٹھا کر نیچے ڈھیر کیے، سب کے سب دھونے والے تھے، اور خود بیٹھ گئی۔ دل تو یہی چاہتا ہے کہ کچھ کھا کر ہمیشہ کے لیے بے خبر ہو جاؤں۔ ثانیہ نے تکیہ اونچا کیا۔ اب ایسی بڑی بات بھی نہیں ہو گئی، ہر کوئی ایسی بات کر رہا ہے۔ رابعہ زچ کر رہ گئی اور چیزیں سمیٹنے لگی۔ اسے 2 دن اسی کمرے میں رکنا تھا اور بکھراوے سے طبیعت ڈوب رہی تھی۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے دنیا ہی ختم ہو گئی ہے۔ اس نے ادھر ادھر ہاتھ مار کر کچھ ڈھونڈا ہے۔ اس کی بڑبڑاہٹ پر رابعہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ مڑ کر غور سے اسے دیکھا، کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ بجھی آنکھیں، اترا ہوا چہرہ۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ رابعہ نے بے ساختہ پوچھا۔ وہ غصے اور طیش میں نہیں تھی، وہ دل گرفتہ اور پریشان اور متفکر تھی۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ ثانیہ نے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے۔ تو ایسے کیوں ہاتھ پاؤں چھوڑے بیٹھی ہو؟ کیسے؟ جیسے کچھ چھن گیا ہو، کچھ کھو بیٹھی ہو؟ یا اللہ، ابھی تو محض فیصلہ ہی کیا تھا، کھو دینے کا دکھ چہرے پر رقم بھی ہو گیا ہو، اور اتنا نمایاں کہ پڑھنے والوں نے پڑھ بھی لیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ نظریں چراتی بال سمیٹی اٹھی اور کمرے سے ہی چلی گئی۔ مگر ایسا کچھ تھا۔ رابعہ کو یقین ہو گیا۔ بات پھپھو والی ہوتی تو اب تک بول کر ثانیہ نے اس کے کان کھا جانے تھے۔ بات کچھ اور تھی۔ رابعہ کو احساس ہوا۔ عبید نے مایوسی سے موبائل کی تاریک اسکرین کو دیکھا۔ آن کرنے پر بھی دوسری طرف سے کوئی میسج تھا نہ کوئی کال۔ اس کی بارہا کی گئی کالز کا جواب بھی محض خاموشی تھا۔ اس کی لائی انگوٹھی لاکٹ کے ساتھ ہی دراز میں بند تھی، لاکٹ جو ارم خاموشی سے اس کی دراز میں رکھ گئی تھی۔ ثانیہ میرے ساتھ اس طرح کیوں کر رہی ہو؟ وہ بڑبڑایا، پھر لاشعوری طور پر موبائل پر لکھنے لگا۔ عبید تبھی ارم چلی آئی۔ ارم اس وقت تمہاری باتیں سننے کا موڈ نہیں ہے۔ سینڈ کا آپشن استعمال کرتے اس کے لہجے میں بیزاری تھی۔ تمہاری اس بیزاری کا علاج کرنے آئی ہوں۔ وہ مسکرائی۔ تم بس اکیلا چھوڑ دو مجھے۔ اس نے موبائل ایک طرف ڈال دیا۔ اکیلے رہنے کا دل چاہتا ہے۔ آفس سے آ کر کپڑے نہیں بدلتے، ڈھنگ سے کھانا نہیں کھاتے، فیملی میں بیٹھ کر بات نہیں کرتے، تو جانتے ہو یہ کس بات کی علامت ہے؟ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے ارم کے ہاتھ پر شوخی اور شرارت در آئی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ بہن کی اس ادا پر مسکرا دیتا، مگر اب اس نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ کس بات کی؟ تمہیں ایک اچھے لائف پارٹنر کی ضرورت ہے۔ ارم نے ہاتھ سامنے کیے۔ ایک خوبصورت لڑکی کی تصویر عبید کی نظروں کے سامنے تھی۔ عبید نے سوالیہ نظروں سے ارم کو دیکھا۔ ارم نے فر ساری تفصیل سنا دی، لڑکی کی عادات و خصائل سے قابلیت تک، اسے سب راز بتا دیے۔ نہ جانے کیوں عبید کے اندر طیش کی لہر اٹھی۔ اس نے ارم کے ہاتھ سے تصویر لی۔ پیاری ہے نا؟ ارم نے بے حد امید اور قدرے خدشے کے ساتھ پوچھا۔ اگلا لمحہ اس کے لیے حیران کن تھا۔ وہ شدید رہ گئی۔ عبید نے تصویر 2 ٹکڑے کر کے اس کے ہاتھ میں دے دی تھی۔ یہ اس کا جواب تھا۔ حسابِ عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے
حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، تمہیں نکال کے دیکھا تو بس خسارہ ہے۔ رابعہ نے تحائر سے ثانیہ کے موبائل پر آئے میسج کو دیکھا اور دوبارہ پڑھا، تبھی ثانیہ نے اس کے ہاتھ سے موبائل اچک لیا۔ دوسرے کی میسج پڑھتا بدتمیزی ہے، ہمارے ہاں نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں کوئی کسی بھی وقت دوسرے کا موبائل یوز کر سکتا ہے، کیونکہ یہ پرائیویسی نامی بلا ہمارے گھروں میں داخل نہیں ہوئی۔ رابعہ نے ترنت جواب دیا اور ساتھ ہی پوچھا، یہ ارم تمہیں اس قسم کے شیڈ کیوں بھیج رہی ہے؟ ثانیہ نے میسج پر نظر دوڑائی۔ اس نے عبید کا نمبر ہی ارم ٹوکے کے نام سے محفوظ کر رکھا تھا۔ میں نے کہا تھا کوئی اچھا سا شعر بھیج دو۔ اس نے لاپرواہی سے موبائل کتابوں کے ساتھ رکھ دیا اور خود وہیں کھڑی انہیں ترتیب دینے لگی، ساتھ ہی رابعہ کو ٹالا۔ تمہیں دادی بلا رہی تھیں؟ ہاں، انہیں نہانا تھا۔ رابعہ کو یاد آیا وہ گرم پانی رکھ کر آئی تھی۔ 2 دن کے لیے آئی ہوں، ریسٹ کر لو، میں ان کی ہیلپ کر دوں گی، ثانیہ نے مڑ کر کہا تو رابعہ طنزیہ مسکرائی۔ کر ہی نہ دو، ان کی حالت دیکھی ہے، اتنے میلے کپڑے ہو رہے ہیں۔ گھر کے بزرگوں کی یہ حالت ہے کہ برکت کیا خاک ہوگی۔ دیکھ لیں ان کی برکتیں، رحمتیں اور شفقتیں۔ ثانیہ بڑک ہی اٹھی۔ دادی پر بے تحاشا غصہ تھا، کیوں نہیں بیٹی کو روکتی؟ اچھا بس چپ کر جاؤ۔ اس کی آواز بلند ہونے کے خدشے سے رابعہ نے فوراً ٹوک دیا، ان سے ڈرنا بند کر دو، بڑی مہربانی ہوگی، ورنہ تمہاری وجہ سے ہم یہ بے عزتیاں کرواتے ہی رہیں گے۔ ثانیہ نے کھٹ سے دونوں ہاتھ جوڑے۔ اچھا کیا کروں؟ الگ گھر کا مطالبہ کر دوں؟ رابعہ حق و دک کی شکل دیکھنے لگی۔ کچھ ایسی ہی حالت آسیہ اور توفیق کی ہوئی جب ارم نے ان کے سامنے بیت کا جواب رکھا۔ آپ کے بیٹے کا جواب؟ ارم تھکے انداز میں ماں کے قریب بیٹھ گئی۔ تیاری کر لیں، رشتہ لے کر جانا ہے۔ ہیں؟ آسیہ نے تعجب سے ارم کو دیکھا جو پھٹی ہوئی تصویریں سامنے رکھ کر رشتہ لے جانے کی بات کر رہی تھی۔ لڑکی پسند آ گئی تھی تو تصویر کیوں پھاڑی؟ کیونکہ رشتہ اس کے نہیں، ثانیہ کے گھر لے کر جانا ہے، ارم نے بیزار سنجیدگی اور حقیقت بے حد پریشانی سے بتایا۔ اس کا دماغ ٹھیک ہے؟ ثانیہ اس قابل ہے کہ اسے بہو بنایا جا سکے؟ آسیہ کا رد عمل بے ساختہ تھا۔ عبید کو اسی قابل لگتی ہے؟ ارم کے لہجے میں مایوسی ہی مایوسی تھی۔ توفیق نے بے حد حیرت سے دونوں کو دیکھا۔ بات سنو، اگر یہ تم بہن بھائی کی ملی بھگت ہے یا تم چاہتی ہو کہ ثانیہ تمہاری بھابھی ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ امی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ ارم نے بے بسی سے کہا۔ اسے شک تھا مگر عبید کے منہ سے ثانیہ کا نام سن کر خود اسے بھی شوق ہی لگا تھا۔ یہ مت کہنا کہ تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا، عبید نے خفگی سے کہا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا، وہ مکر ہی گئی۔ عبید نے کھٹ سے دراز کھولی۔ یہ لاکٹ میری جیب سے تم نے نکالا تھا اور یہاں رکھ دیا؟ تم نے ثانیہ کو بتایا کہ تم اس لاکٹ کو ریجیکٹ کر چکی تھی؟ انجان کیوں بن رہی ہو ارم؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی لائف پارٹنر کے طور پر تمہاری بیسٹ فرینڈ کو پسند کیا ہے۔ مگر ارم خوش نہیں تھی۔ وہ گپ چپ سی لاکٹ کے ساتھ بڑی انگوٹھی کو دیکھتی رہی۔ مگر ثانیہ میں کس بات کی کمی ہے؟ توفیق نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ دیکھا بھالا گھرانہ ہے، دیکھی بھالی لڑکی ہے، کچھ زیادہ ہی دیکھی بھالی ہے۔ آسیہ بڑبڑائی۔ مجھے نہ وہ گھر پسند ہے اور نہ اس کے گھر کے طور طریقے۔ یہاں آئے گی تو آپ کے طور طریقے اختیار کر لے گی، آپ کے رنگ میں رنگ جائے گی۔ توفیق مسکرائے۔ انہیں ثانیہ پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ یہاں آئے گی تب نہ؟ ارم کی بات پر دونوں ہی چونک گئے۔ اس میں اتنا حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ تمہارا حق ہے، ثانیہ نے کندھے اچکائے۔ ہمارا مذہب ہی یہی کہتا ہے کہ سسرال والوں کی خدمت لڑکی پر فرض تو نہیں، ورنہ دیور جیٹھ نامحرم کیوں ہوتے؟ خدا کی قسم چلتا پھرتا بم ہو۔ رابعہ بمشکل بولنے کے قابل ہوئی۔ ایسے نادر خیالات تمہارے ذہن میں آتے کہاں سے ہیں؟ اور اگر آتے ہیں تو انہیں اپنے تک محدود رکھو، میرے سر سے چھت اڑانے کی ضرورت نہیں۔ تو ٹھیک ہے، اسی طرح جلتی کرتی رہو، کبھی اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھانا۔ ثانیہ چڑھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سہیل سے کہو کہ اپنی بیوہ ماں سے الگ ہو جاؤ۔ نہیں، تم صبر سے اپنی ساس کے مرنے کا انتظار کرو، ثانیہ سے فاقی سے کہا۔ ثانیہ نے چپ کر جاؤ ورنہ تھپڑ لگا دوں گی۔ رابعہ غصے اور صدمے سے کانپ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ثانیہ اتنی بدلحاظ ہو چکی ہے۔ تم جیسوں کا یہی مسئلہ ہے، صبر کے نام پر ساری زندگی جبر کر لیتی ہو اور سمجھتی ہو کہ ایک دن تمہارا صبر رنگ لے آئے گا۔ تم اپنی خدمتوں سے سب کا دل جیت لو گی اور راوی چینی چین لکھے گا۔ اس نے دونوں ہاتھ جھاڑے۔ ہاں، میں یہی سمجھتی ہوں، مجھے اپنا گھر بسانا ہے اپنے طریقے سے۔ تمہاری باتوں میں آئی تو دوسرے دن طلاق لے کر بیٹھی ہوں گی۔ رابعہ جھنجھلا کر جانے لگی۔ تو ٹھیک ہے بہن، لگی رہو، لیکن میں یہ سب نہیں کروں گی۔ اس کے دو ٹوک لہجے پر رابعہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اچھا، اور تم کیا کرو گی ثانیہ معنی خیز مسکراہٹ سے اسے دیکھنے لگی۔ شادی کے بعد سسرال سے الگ رہنا چاہتی ہوں، جوائنٹ فیملی سے نفرت کرتی ہوں۔ ارم نے اپنی ناپسندیدگی کی وجہ بتائی۔ عبید نے بے حد ناگواری سے اسے دیکھا۔ مسئلہ ایسا نہیں تھا
ایسا نہیں تھا کہ لٹکایا جائے، اس لیے توفیق صاحب نے فوراً عبید کو طلب کر لیا تھا۔ رابعہ کے حالات کی وجہ سے اگر ثانیہ نے ایسی کوئی بات کہہ ہی دی تھی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس کے خلاف محاذ ہی بنا لو۔ عبید کا جھنجھلایا ہوا لہجہ ارم کو بہت ہی برا محسوس ہوا۔ میں نے تو تم لوگوں کے خلاف کوئی محاذ نہیں بنایا، وہی بتا رہی ہوں جو وہ ہمیشہ سے مجھ سے کہتی رہی ہے۔ میری سہیلی ہے، بہت پیاری ہے، مگر اس گھر میں کبھی بھی ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی۔ یہ میرا ہیڈک ہے، آپس میں الجھنے کی ضرورت نہیں، مجھے بھی ثانیہ کی حیثیت سے پسند نہیں۔ اللہ معاف کرے میں ایسی لڑکی کو گھر لے آؤں جس نے تیار کر رکھا ہے کہ شادی کے بعد فوراً الگ ہو جائے گی۔ آسیہ نے کتی لہجے میں کہتے ہوئے گویا لکیر ہی پھیر دیا۔ عبید نے باری باری سب کا چہرہ دیکھا۔ توفیق صاحب خاموش تھے۔ ان کی خاموشی اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ ان سے متفق ہیں۔ ابو ثانیہ کے جو بھی خیالات ہوں کم از کم مجھ پر تو اعتبار کریں، اس نے باپ کو قائل کرنے کی صحیح کی۔ یار تم نے تو الجھن میں ہی ڈال دیا ہے، انہوں نے ٹھوڑی کھجائی۔ کیسی الجھن؟ جب کہہ دیا نہیں تو نہیں۔ آسیہ نے ماں ہونے کا حق استعمال کرتے ہوئے مہر لگا دی۔ تو ٹھیک ہے، مجھے شادی ہی نہیں کرنی ہے۔ عبید غصے سے اٹھ کر چلا گیا۔ ارم نے پریشان ہو کر ماں کو دیکھا، اس کے لیے عبید کا رد عمل بہت عجیب تھا۔ توفیق کے چہرے پر بھی تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ نہائی دھوئی صاف ستھرے کپڑے پہنے دادی کو خود اپنا آپ بھی ہلکا پھلکا لگ رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دعائیں رابعہ کے گرد حصار باندھ گئی۔ بے حد سفید بالوں میں مہندی کا رنگ تھا، تیل لگا کر چٹیاں گوندی تھی، یخنی میں کھچڑی پکا کر کھلائی تھی۔ لگ رہی ہے تمہاری ان خدمتوں کا کوئی صلہ نہیں ملنے والا۔ نادرا نے روٹی پکاتے کئی بار ٹوکا۔ پتہ بھی ہے تمہاری دادی نے، اماں اب اس عمر میں کون ان سے حساب لے گا، انہوں نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں، اور مجھے میری نیکیوں کا صلہ اللہ نے دینا ہے، ان کے بندوں نے نہیں۔ رابعہ نے نرمی سے کہا۔ اللہ جانے تمہیں یہ پٹیاں کس نے پڑھائی ہیں؟ نادرا نے غصے سے روٹی پلٹی۔ رابعہ نے خاموشی سے چائے کا پانی چڑھایا۔ اب کیا بتاتی ماں، زندگی گزارنے کا قرینہ تمہاری غلطیوں سے سیکھا ہے اور سلیقہ تمہاری بد سلیقی سے۔ بہت بچپن کی یادیں تھیں، دادی سے لڑائی ہوتی تو نادرا بچوں کو لے کر میکے جا بیٹھتی تھی، یہاں سے کوئی لینے نہ جاتا اور وہاں ممانعت جینا حرام کر دیتی تھی۔ بچے روتے اپنے گھر جانا ہے تو انہی کو دھنگ کر رکھ دیتی۔ کچھ مہینوں بعد جب میکے میں زندگی تنگ ہوتی تو نادرا خود ہی معافی تلافی کر کے واپس آ جاتی اور اگلے کئی مہینے اس بات کے طعنے سنتی کہ میکے والے 4 دن نہ رکھ سکے۔ سستی اور بد سلیقگی اتنی کہ خاندان بھر میں باتیں ہوتی۔ اس نے تبھی سوچ لیا تھا کہ اسے اپنی ماں جیسا نہیں بننا۔ نادرا کا اشارہ فرح کی طرف تھا جو دادی کے پاس بیٹھا باتیں بٹھا رہا تھا۔ دادی کا لاڈلا جو تھا، نہیں دادی سے ملنے آیا ہے، میں نے سہیل سے پوچھ لیا ہے، 2 دن اور رکوں گی، بڑی بات ہے جو اجازت مل گئی، نادرا نے طنزیہ کہا۔ روٹیوں کو ہاٹ پاٹ میں رکھا اور چلی گئی۔ رابعہ نے کیبنٹ کھولا، شاید چائے کے ساتھ دینے کے لیے کچھ مل جائے۔ 2 کوکونٹ کے پیکٹ رکھے تھے۔ آہا یہ میرے ہیں، وہ بوتل کہ جن کی طرح حاضر ہوئی، دوبارہ منگوا لینا، اب فرح کو کیا دوں؟ رابعہ چڑ گئی۔ وہ گھونچو کیا کرنے آیا ہے؟ ثانیہ کے اعصاب تن گئے، سابقہ بے عزتی کا احساس پھر سے جاگ اٹھا۔ اس کی نانی کا گھر ہے، رابعہ نے یاد دہانی کرائی۔ اس کی پیشانی پر لکیر ابھری۔ رابعہ نے چائے کپوں میں نکالی۔ لاؤ میں لے جاتی ہوں۔ رابعہ نے بے حد حیرت سے ثانیہ کو دیکھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ فرح کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہے گی، گھر جا کر بتائے گا کہ میکے میں بھی رابعہ سے ہی کام کرواتے ہیں۔ رابعہ کی حیرت دیکھ کر اسے وضاحت دینا پڑی۔ کون سا جھوٹ کہے گا؟ رابعہ کے لہجے میں ناراضگی۔ قسم سے نانی، آج تو آپ شمیم آرا کو بھی مات دے رہی ہیں۔ وہ بڑی فرصت سے نانی کے گھٹنے سے لگا مکھن لگا رہا تھا جو پوپلے منہ میں ثابت بادام رکھے گھما رہی تھی، جو فرح کی جیب سے نکلا تھا۔ انہوں نے عادتاً منہ میں ڈال لیا تھا، جبکہ بھتیسی پاس ہی پانی کے گلاس میں پڑی دانت نکال رہی تھی۔ وہ اب ویسے بھی دادی کے مسوڑوں پر فٹ نہ آئی کہ منہ مزید سوکھ گیا تھا۔ کسے فرصت تھی کہ انہیں دوبارہ ڈینٹسٹ کے پاس لے جاتا؟ رہنے بھی دو، جوانی میں شمیم آرا میرے آگے پانی بھرتی تھی، انہوں نے فخریہ کہا۔ فرح ہنستا ہوا سیدھا ہو بیٹھا۔ سچ میں دادی کا جواب سننے سے پہلے ہی نگاہوں کی گرفت میں چائے لے کر آتی ہے ثانیہ آ گئی تو آنکھوں میں خباثت بھر کر چمک ابھر آئی۔ یہ کہنا بھی جانا تھا کہ دونوں میں اینٹ کتے کا بیٹ تھا۔ کیسے ہو ثانیہ؟ اس دن کے بعد تم نظر ہی نہیں آئی۔ یا اللہ خیر، چائے میں زہر تو نہیں ملا لائی؟ ثانیہ کے ہاتھوں میں چائے کی ٹرے دیکھ کر دادی کو ہول اٹھنے لگے۔ تم نے بھی تو چکر نہیں لگایا؟ اس نے ٹرے سامنے میز پر رکھی اور خود دادی کی دوسری طرف جا کر بیٹھ گئی۔ ایسا دوستانہ لہجہ فرح کو حیرت نے آ لیا۔ میں تو انتظار ہی کرتی رہی۔ دوسرا جھٹکا نانی نواسی کو اکٹھے لگا۔ ثانیہ اور فرح کا انتظار؟ دادی نے بے چینی سے پہلو بدلا اور ذرا جھک کر چائے کی رنگت اور خوشبو کا جائزہ لیا۔ رنگت تو ٹھیک تھی، خوشبو بھی چائے کی ہی تھی۔ تمہارے تن سننے کی عادت جو ہو گئی ہے، چائے لو۔ نہیں، چائے گھر جا کر پی لے گا، دادی نے عجلت میں کہا۔ بے فکر رہیں دادی، جو گڑ سے مٹ جائے میں اسے زہر نہیں دیتی۔ ثانیہ نے ہنسی دبائی۔
ابھی وہ زہر بنا ہی نہیں جو فرح کو مار دے۔ فرح نے کپ اٹھا لیا۔ بسکٹ بھی لے لو، کیا یاد کرو گے ثانیہ کے ہاتھ سے چائے بسکٹ ملے تھے؟ لڑکی، تیرا دماغ تو ٹھیک ہے؟ دادی کو غش آنے لگی۔ فرح نے ذرا سا پیچھے ہو کر دادی کے عقب سے ثانیہ کو دیکھا اور بھویں اچکائیں، گویا پوچھتا ہوں کیا ارادہ ہے؟ ابھی تو دماغ ٹھیک ہوا ہے دادی۔ ثانیہ نے دادی کے کندھے پر تھوڑی ٹکائی۔ بس یوں ہی خیال آیا۔